کراچی کے علاقے کھارا در میں 2 عمارتوں کے بیچ بنے کوریڈور کی چھت گر گئی. دونوں عمارتوں کے رہائشی بلڈنگ میں پھنس گئے. امدادی کارروائیاں جاری. آج سے 5 جولائی تک ملک کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسیں گے. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. این ڈی اے نے ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کی ہدایت جاری. کراچی میں مانسون کا دوسرا اسپیل 5 جولائی سے سر انداز ہوگا. پاکستان سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 1,25,000 کی سطح عبور. 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,25,138 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. چین نے پاکستان کا $3.4 ارب قرضہ رول اوور کر دیا. زیر مبادلہ ذخائر $14 ارب سے بڑھ جائیں گے. ذرائع نے بتایا بیجنگ نے پاکستان کا 3 سال پرانا $2.1 ارب کا قرضہ رول اوور کیا. اسی کے ساتھ چین نے پاکستان کا $1.3 ارب کا کمرشل قرضہ بھی ری فائنانس کیا. مشرق وسطی کے بینکوں سے $1 ارب کا قرض بھی پاکستان کو موصول ہو گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایرانی فوج کے سربراہ کا ٹیلی فون. کشیدگی کے دوران پاکستان کی جرأت مندانہ موقف کی تعریف کی. ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے جنگ کے دوران ساتھ کھڑے ہونے پر پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا. ایرانی میڈیا کے مطابق سربراہ ایرانی فوج نے کہا مسلح جارحیت میں پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا. ایران امن کے راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے. امریکی صدر کا اعلان. فاکس نیوز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا خامنہ ای انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتا ہے. ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا. ایران کی ایٹمی طاقت کی خواہش کو ختم کر دیا. ابراہم اکارڈ میں مختلف بہترین ممالک شامل ہونا چاہتے ہیں. ایران کو بھی معاہدے میں شامل ہونا چاہیے. آپریشن کے بعد CNN، نیو یارک ٹائمز کی فیک نیوز کا سامنا کرنا پڑا. انٹیلیجنس رپورٹ لیک ہونے کی تحقیقات کی جائیں. گزشتہ ہفتے میرے لیے اہم رہا. سعودی عرب، قطر، UAE سے $5 ٹریلین کی سرمایہ کاری لایا. امریکہ میں اب مہنگائی نہیں ہے. خامنہئی سے متعلق امریکی صدر کا بیان توہین آمیز ہے. ایسے بیانات ایران کے وقار، مسلم دنیا کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل. کہا امریکی صدر کے بیانات خطے کے کروڑوں مسلمانوں کی توہین ہے. امریکہ کی بدنیتی پر مبنی پالیسیاں عالمی نفرت کا سبب بن رہی ہیں. امریکی حکام غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کریں. بھارت کی جگ ہنسائی، ایک کے بعد ایک گواہی. پاک فضائیہ نے بھارت کے طیارے مار گرائے. بھارتی دفاعی اتاشی نے اعتراف کر لیا. کیپٹن شیو کمار نے کہا بھارتی لڑاکا طیاروں کے نقصان کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی قیادت نے ایئر فورس کو پاکستانی فوجی تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کی اجازت نہیں دی تھی. انہوں نے طیاروں کی تعداد سے متعلق نہیں بتایا، البتہ یہ ضرور تسلیم کیا کہ انڈین طیارے گرے. پاک فضائیہ نے بھارت کے رافائل سمیت 6 لڑاکا طیارے گرائے. ترکی اپنے دیرینہ دوست پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. ترک صدر کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت. صدر اردوان کی شہداء کی اہل خانہ اور حکومت پاکستان سے اظہار تعزیت. ترک صدر نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بجلی کی سالانہ 500 ارب کی چوری بڑا چیلنج ہے. سولرائزیشن کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کی لانچنگ تقریب سے خطاب. کہا برق رفتاری سے بجلی چوری میں کمی کرنا ہوگی. وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں سے ٹی وی لائسنس فیس ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا وزیر اعظم نے کہا تھا میٹر ریڈنگ کا اختیار عام آدمی کے ہاتھ میں دو. پاور ڈویژن کے مطابق بجلی صارفین مقررہ تاریخ پر اپنے میٹر کی تصویر اپلیکیشن پر اپلوڈ کر سکیں گے. صارفین بر وقت ریڈنگ دے کر سبسڈی سے محروم نہیں ہوں گے. کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی ہونے کا امکان. پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست دائر کر دی. نیپرا 1 جولائی کو سماعت کرے گا.
گیس کا گردشی قرضہ کم کرنا ہے، حکومت نے بوجھ گھریلو صارفین پر ڈال دیا۔ سوئی ناردرن ہو یا سوئی سدرن، گیس کی قیمتیں وہی مگر فکسڈ چارجز میں 50% اضافہ کر دیا گیا۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین سے اب 1500 روپے فکسڈ چارجز لیے جائیں گے۔ 1.5 کیوبک میٹر سے زیادہ گیس استعمال کرنے والوں کو فکسڈ چارجز 2000 روپے دینا ہوں گے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے چارجز 600 روپے کر دیے گئے۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سانحہ سوات میں لاپتہ ایک اور نوجوان کی لاش مل گئی۔ دانیال کا تعلق مردان سے ہے۔ دریائے سوات میں ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا۔ مجموعی طور پر 14 افراد کی لاشیں نکال لی گئی۔ سیالکوٹ کا ایک شخص تاحال لاپتہ، 3 دن گزر گئے، گنڈاپور سرکار کو ہوش نہ آیا۔ بانس اور رسی جوڑ کر بنائی گئی کشتی خود کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، بائی پاس پر قائم فوڈ اسٹریٹ میں متعدد ہوٹلز، ریسٹورانٹس کو مسمار کر دیا گیا۔ لوگوں کی مزاحمت کے باعث آپریشن کچھ ہی دیر بعد روکنا پڑا۔ ہوٹل مالکان اور عملے کا انتظامی افسران اور پولیس پر پتھراؤ، ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مزاحمت کرنے والے 8 افراد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق کل صبح دوبارہ آپریشن کریں گے۔ خاندان پہ آمد گزر گئی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے کہ ریسکیو کا یہ بتا رہے ہیں کہ 2 دفعہ ریسکیو والے آئے ہیں لیکن خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ چلے۔ پتہ نہیں وہاں کے حکمران ان کے ضمیر کے اوپر کوئی قیامت ٹوٹی ہے یہ نہیں ٹوٹی، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ ریسکیو اہلکار خالی ہاتھ آئے تھے، یہ ریسکیو کا بریک ڈاؤن ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں متاثرہ خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اس حکومت پر پتہ نہیں کوئی قیامت ٹوٹی ہے یا نہیں۔ وزیر دفاع نے ڈسکا میں متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی بھی ڈسکا آمد، جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ کے پی حکومت کی ایمبولینسز تاحال اسلام آباد کے تھانوں میں ہے، کوئی لینے نہیں آیا۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کی امداد کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی بھی متاثرہ خاندانوں سے تعزیت، کہا انسانی جانیں چلے گئی، وزراء بلیم گیم اور میمز بنانے میں لگ گئے۔ صوبے کے حکمران جماعت کی بے حسی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ مشیر اطلاعات نے صوبائی حکومت کی کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں دریا میں پھنسے لوگوں کی امداد کر کے حکومت کو قیمتی جانیں بچانی چاہیے تھی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں آندھی اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق، 27 زخمی ہو گئے۔ ایبٹ آباد گلیات میں بارشوں کے سبب لینڈ سلائیڈنگ، کئی سڑکیں بند ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش، ملک میں مزید بارشوں اور سیلاب کا نیا الرٹ جاری۔ 2 سے 5 جولائی کے دوران موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ کراچی، ٹھٹھہ سمیت کئی شہروں میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، کے پی، بلوچستان کے بیشتر شہروں میں بادل برسنے اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرانے ساتھی چودھری نثار علی خان کو نون لیگ میں واپسی کی دعوت۔ وزیر اعظم کی راولپنڈی میں سابق وفاقی وزیر داخلہ کے گھر آمد ہوئی۔ چودھری نثار کی خیریت دریافت کی، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نون لیگ میں واپسی کی دعوت پر چودھری نثار علی خان نے کہا ساتھیوں سے مشورہ کر کے آگاہ کریں گے۔ چودھری نثار علی خان نے رہائش کا آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کناڑی ملک کو اور اس کی معیشت کو کیسے چلا سکے؟ پی ٹی آئی کا حمایتی آ کے ثابت کرے کہ پنجاب میں 4 سال ان کی حکومت تھی، کوئی ایک قابل ذکر منصوبہ عمران کی حکومت میں بنا ہو۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو دماغی معائنہ کرانا چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا نارووال میں تقریب سے خطاب، کہا چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کا کوئی بھی حامی پنجاب میں اپنی حکومت کا ایک منصوبہ دکھائے۔ پی ٹی آئی دور میں ملک تباہی سے دوچار ہوا، کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوئے، کوئی اچھا منصوبہ نہیں بنا۔ پی ٹی آئی حکومت کی تجربہ کاری، نااہلی اور لوٹ مار کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا۔ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچائی گئی معیشت کو بحال کرنے میں مصروف ہیں۔
جعلی حکومتوں سے ملک نہیں چلا کرتے، نہ پہلے ایسی حکومتوں کو چلنے دیا اور آج کی حکومت کو چلنے دے گی۔ عوام کے اعتماد کے بغیر ہم اس ملک میں کوئی حکمرانی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نے اس حکومت کو چلنے دیا، نہ اس کو چلنے دیں گے۔ عوام کے بغیر ملک میں کسی حکمرانی کو نہیں مانتے۔ ملک کو آئین کی پٹری سے اتارنے والوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے۔ عوام کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا بٹگرام میں جلسے سے خطاب، کہا فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام کا فیصلہ غلط اور یک طرفہ ہے۔ قبائل ناراض ہیں، حکومت ہماری بات مانتی تو آج مسائل کم ہوتے۔ حکمرانوں کے اندر سیاسی بصیرت نہیں، سیاسی لحاظ سے وہ بالکل کورے ہیں۔ حکومت نے نکاح سے متعلق غلط قانون منظور کیا، آپ نے ایک جائز نکاح پر قدغن لگا دی۔ پنجاب اسمبلی کے 26 اپوزیشن ارکان کی معطلی، اپوزیشن اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کا اختیار کھو بیٹھی۔ 26 ارکان معطل ہونے کے بعد اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 79 رہ گئی، جبکہ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر 93 ارکان کی دستخط درکار ہے۔ پنجاب اسمبلی کی تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں سے اپوزیشن چیئرپرسنز کو ہٹانے پر کام شروع کر دیا گیا۔ حکومتی ارکان کی جانب سے اپوزیشن چیئرپرسنز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری۔ پاکستان ایک بہت بڑے ٹیسٹ سے گزرا ہے۔ ایک ایسا ہمارا پڑوسی جس کے اگریسو ڈیزائنز تھے، وہ پاکستان کو انڈو کرنا چاہتا ہے۔ اس کا غبارہ اتنا پھولا ہوا تھا کہ جب ادھر سے تھوڑا سا پن پرک ہوا تو اس غبارے کا دھماکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سنا گیا۔ پاک بھارت جنگ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مثالی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن واضح کر دیا۔ نون لیگ کے رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کا لندن میں تقریب سے خطاب، کہا پاک بھارت حالیہ جنگ میں افواج پاکستان کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔ بھارت آبی جارحیت اور دہشت گردی سے باز نہ آیا تو خود ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ ARY والوں کی کاوش کا اور بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ان دونوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی تعلیم کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے وہ مبذول ہوگی۔ محکمہ تعلیم آزاد کشمیر بھی AYB گلوبل سے مل کر اسٹیم ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چوغتائی کہتے ہیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ اسٹیم پروجیکٹ کو پورے آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں متعارف کرا رہے ہیں۔ پروجیکٹ ہونہار طلباء کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ تعلیم کے فروغ کے بڑے کاز میں بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا اشتراک بھی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی بلند مقام پر، دنیا کے ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی رپورٹ میں پاکستان کو زیادہ ممالک ویزا فری، ویزا آن ارائیول سہولت دے رہے ہیں۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کے مطابق پاسپورٹ درجہ بندی میں بہتری بین الاقوامی اعتماد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ثبوت ہے۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، میزبان جنوبی کوریا کو بھی شکست دے دی۔ 6 کے مقابلے میں 91 اسکور سے شاندار فتح حاصل کی۔ قومی ٹیم کی گروپ نے 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن۔ پاکستان کا چوتھا مقابلہ آج جاپان سے ہوگا۔ گراس کورٹ پر یلغا ٹینس کا ایکشن ہوگا جاندار۔ لندن میں سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ومبلڈن کا آج سے آغاز۔ جوکووچ، الکراز، سبلانکا، شوانٹیک سمیت سٹارز کی کھلاڑی چیمپئن بننے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ مردوں میں اسپین کی الکراز، خواتین میں جمہوریہ چیک کی باربورا ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچز دیکھیے اے سپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست۔ اور معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے آئے زائرین پاک وطن میں موجود، مختلف مقامات پر محفل سماع، لنگر اور نظر و نیاز کا اہتمام۔